السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہارر سٹوری میری خالہ زاد نے مجھ سے شیئر کی ہے۔ وہ ایک گورنمنٹ کی ٹیچر ہیں اور ان کا تبادلہ ایک پوسٹنگ ایسی جگہ ہوئی جہاں جو پہاڑی علاقہ تھا، بہت ہی گنجان آباد پہاڑی علاقہ، اور بہت اونچائی پہ ان کا اسکول تھا۔ وہ جگہ بھی کافی ہانٹیڈ تھی، لیکن وہ اپنی ایک اسٹوڈنٹ جو 7 کلاس کی تھی، اس نے اپنی دادی کی سٹوری ان کے ساتھ شیئر کی تھی، دادی ماں کی سٹوری ان کے ساتھ شیئر کی تھی، جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا۔ اور یہ بھی ایک بالکل سچی کہانی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں وہاں گئی تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ٹیچرز ویکینڈ پہ چلے جاتے تھے، تو میں جو ہے وہ بچی جو ہوتی تھی وہ پھر ہمارے ساتھ آ کے، ہم تھوڑے ٹیچر ہوتے تھے تو وہ بچی بھی ہمارے ساتھ سٹے کرتی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری دادی کی جوانی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جوانی اور بڑھاپے کے بیچ ایک ایج ہوتی ہے، اس وقت کی بات وہ شیئر کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میری دادی اپنی بیٹی کی شادی اپنے ان لاس میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی بیٹی اور میاں کی خواہش تھی کہ جو ہے ان کی فیملی میں بیٹی کی خواہش تھی کہ اس کے ددیال میں اس کی شادی ہو۔ تو ماں نے جو ہے گھر میں جھگڑا ہوا اور وہ غصے سے یہ کہتی ہوئی گھر سے چلی گئیں کہ میں نے اب واپس نہیں آنا، میں جا رہی ہوں اپنے میکے۔ تو کہتی ہیں کہ ان کا علاقہ، وہ بتاتی ہے کہ میری دادی کا ایک پہاڑی کے اوپر گھر ہے، پھر درمیان میں پتھر، پھر نیچے اترو تو پتھر ہے، ندی ہے، اور پھر سامنے ایک پہاڑی ہے جس پہ ان کا میکا تھا، یعنی کہ درمیان میں ندی کا ایریا ہے دونوں پہاڑیوں کے بیچ۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ گھر سے چلی گئی تو ان کے میاں ان کے پیچھے گئے، وہ پہاڑی سے اتری، ایک پہاڑی سے اتری جو ان کے سسرال کی طرف کی پہاڑی تھی، وہاں سے اتری۔ انہوں نے ان کو مسلسل دیکھا کہ وہ جا رہی ہیں، اکیلی جا رہی ہیں غصے میں۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کا غصہ ڈھل جائے گا تو واپس آ جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، جو ان کے گھروں کی طرف راستہ جاتا ہے وہ بھی پہاڑی سے صاف نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کافی دیر تک وہ مطلب اس جگہ سے اوپر نہیں چڑھی۔ تو پھر ان کے میاں کو فکر ہونے لگی کہ وہ ابھی تک اوپر کیوں نہیں چڑھی ہیں، میرے سامنے نیچے اتری ہیں اور ندی پر کراس کیا انہوں نے اور ابھی تک اوپر نہیں چڑھی۔ تو انہوں نے پھر کسی طرح وہاں سے پتہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ ان کی تلاش شروع ہو گئی، پوری ندی کو انہوں نے چھان مارا۔ دوسرے دن بھی 2 دن گزر گئے، بہت انہوں نے جو ہے اس وقت کتے بھی کھوج لگانے کے لیے بلائے جاتے تھے، جو ڈاگز ٹرینڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی بلائے گئے۔ انہوں نے بھی اب وہ ایک پتھر کے پاس جو ان کی پہاڑی، جو جس پہاڑی کے اوپر ان کا میکا تھا، اس کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر تھا اور ندی تھی، اور ندی کے پتھریلے پتھر بھی تھے وہاں ایک بہت بڑا چٹان ٹائپ کا پتھر تھا وہ کتے اس کے پاس جا کے رک جاتے تھے، اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور بھونکتے تھے۔ تو انہیں لگا، ظاہر ہے انہوں نے وہاں کیا، دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑے وہ لوگ پریشان ہوئے کہ کہاں غائب ہو گئی وہ، جبکہ ایک ایریا آپ کا جانا پہچانا ہو تو وہاں سے آنا جانا آپ کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جو کہ اکثر ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو 2 دن کے بعد ان کو اسی پتھر کے پاس سے وہ اس حالت میں ملی کہ جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ وہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کچھ اس کنڈیشن میں تھی، شاید کسی کو پہچان رہی تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ جیسے انسان ایک بد حواس سا ہوتا ہے، اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ میلے کچیلے حلیے میں انہیں وہاں سے ملی۔ خیر انہیں فوری طور پر ریسکیو کیا گیا، گھر پہنچایا گیا، ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ جب وہ کچھ اپنے حواس میں آئیں اور بتانے کے قابل ہوئیں تو سب نے ان سے پوچھا کہ آپ، اسپیشلی ان کے میاں نے کہا کہ میں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ
2 दिन کہاں رہی اور پھر اس پتھر کے پاس سے آپ ہمیں سولیے میں ملی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ادھر ہی کچھ لوگ تھے، وہ مجھے بتاتی ہیں کہ کچھ خواتین تھی، ایک دروازہ تھا، واللہ عالم وہ ایک ایسی دنیا کی بات کرنے لگی جو انسانی دنیا نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں مجھے وہاں لے گئیں اور وہ بہت خوبصورت، ان لوگوں کے بھی بازار ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہماری طرح رہتے ہیں، وہ دنیا ہماری دنیا سے ملتی جلتی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اور ان کے نام بتانے لگی کہ پتہ نہیں، جیسے آپ سمجھ لیں، فرض کر لیں کہ نسرین، زبیدہ یا جمیلہ، اس طرح کے وہ نام بتانے لگے کہ وہ تھی، میں ان کے ساتھ گئی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور سب نا ان کو، جو ان کے آگے پیچھے لوگ تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بدحواسی سین پر چھائی ہوئی ہے، شاید کچھ ان کا بیٹی کا دکھ زیادہ لے لیا ہے اور اس صدمے میں کچھ اس طرح سمجھ رہے تھے۔ خیر، بات کے آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ وہ کسی چیز ایک چیز نہیں بلکہ 2-3 فیمیل تھیں جن سے وہ پوزیسڈ ہو گئی، وہاں تھیں۔ اور ایک سیزن جب آتا تھا تو وہ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ہم سب کے ہوتے ہوئے بھی نا کسی کو ویلکم کرتی تھی کہ آؤ آؤ، اور نام لیتی تھی، نسرین آؤ آؤ بیٹھو، اور ایک ایسی لینگویج میں بات کرتی تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ لینگویج نہ انہوں نے کبھی سیکھی، اور وہ سب کے لیے ان نون تھی۔ وہ اس لینگویج میں بات کرتی، اور ہمیں بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ آنے والی کوئی نسرین ہے یا جو بھی ہے، جمیلہ ہے، اور کچھ 2-3 لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ باتیں کرتی اسی لینگویج میں، اور گھر والوں کے لیے وہ بالکل اس ٹائم اجنبی ہو جاتی، اور اکثر اوقات ان پر ایک دورے کسی کیفیت بن جاتی جو ان آنے والے مہمانوں کے لیے تو ان نون لوگوں کے لیے تو ٹھیک تھی، لیکن گھر والوں کو وہ مارنا شروع کر دیتی، غصہ کرتی، چیختی چلاتی ان کو دیکھ کے کہ بھئی یہ کیوں یہاں آئیں، مطلب اپنے گھر والوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ان کی پوتی بتاتی ہیں کہ ان پہ آج بھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اب جب کہ ہم ان کے پوتے جو ہیں، ایک 7th میں تھی، کچھ اس سے بڑے تھے، وہ کہتی ہے کہ اب ہم بھی اس دنیا میں آئے ہوئے ہمیں عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ہماری دادی پر جب وہ موسم سردیوں کی وہ راتیں جن کو کالی راتیں کہا جاتا ہے، جب وہ آتی ہیں تو میری دادی سیم اسی کیفیت میں چلی جاتی ہیں، اسی طرح انون زبان میں لینگویج کرتی ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ پھر وہ اچھی نہیں رہتی ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے۔ تو یہ سٹوری جو انہوں نے مجھ سے شیئر کیا مجھے اچھی لگی، اور بالکل سچی کہانی ہے۔ تو پھر اب گھر والے ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جب اس کیفیت میں آتی ہیں تو انہیں نیند کے انجیکشن دیے جاتے ہیں، یا پرسکون رہنے والی میڈیسنز دی جاتی ہیں تاکہ وہ سوتی رہیں اور کم جاگیں، اور کم جو ہے انٹریکشن ہو گھر والوں سے بھی اور ایسی مخلوقات سے بھی۔ وہ مسلسل جب وہ کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان پر اس موسم میں اور یہ کچھ دنوں کے لیے وہ دورے کی کیفیت بن جاتی ہے، تو وہ ان کو ٹرنکولائزر اور اس طرح کی میڈیسن دے کے ان کو سلا دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری کہانی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں۔ آمین۔